السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا ہم درود شریف اور استغفار دونوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ استغفار اور درود شریف دونوں کا کیا معنی ہے، استغفار کسے کہتے ہیں اور درود شریف کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، استغفار کا تو معنی ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، معافی مانگنا، اور درود کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کاملہ کے نزول اور سلامتی کی دعا کرنا، یہ ہے درود شریف کا معنی۔ اور یہ دونوں مستقل الگ الگ عبادت ہے۔ درود شریف یہ ایک مستقل عبادت ہے اور استغفار یہ الگ مستقل عبادت ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ دونوں کا وظیفہ ہمیں جدا جدا کرنا چاہیے، دونوں کو ملا کر نہ پڑھے بلکہ دونوں کا وظیفہ جدا جدا کرے۔ پہلے درود شریف کا وظیفہ کرے، پھر استغفار کا کرے، یا پہلے استغفار کا کریں پھر درود شریف کا وظیفہ کرے۔ تو دونوں کا وظیفہ جدا جدا کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں ایک مستقل عبادت ہے الگ الگ۔ لیکن اگر کوئی شخص دونوں کا وظیفہ ایک ساتھ کرتا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، درود شریف اور استغفار کو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ملا کر پڑھ سکتا ہے۔ مثلا یوں کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، یہ تو میں نے ایک مثال دے دی۔ تو درود شریف اور استغفار دونوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ دونوں کا وظیفہ آپ جدا جدا کریں، کیونکہ دونوں مستقل الگ الگ عبادت ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ دونوں کے لیے ہمیں کون سے صیغے استعمال کرنا چاہیے، کون سا درود شریف سب سے بہتر ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، کون سا استغفار سب سے بہتر ہے۔ دیکھیے، جہاں تک استغفار کی بات ہے تو ہمیں استغفار کے لیے ایسے الفاظ کو استعمال کرنا ہے جس میں استغفار کا مفہوم پایا جاتا ہو، اور اس کے لیے آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے آسان، سب سے مختصر استغفار ہے یہ۔ استغفر اللہ کا معنی ہے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تو سب سے مختصر استغفار وہ ہے استغفر اللہ۔ لیکن اس سے بہتر الفاظ میں اگر آپ استغفار کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہو اور آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے، تو اس کے لیے سب سے بہترین جو استغفار ہے وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغفار زیادہ پڑھتے تھے کہ ایک مجلس میں 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار سب سے بہترین ہے۔ تو یہ استغفار پڑھا کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ فارغ ہیں، کسی کام میں مصروف نہیں ہے، تو یہ استغفار پڑھیں، آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور استغفار کا وظیفہ بھی ہو جائے گا۔ استغفار کی جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے استغفار پر، وہ نعمتیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی آپ کو عطا کریں گے، اور استغفار پڑھنے پر آپ کو جو ثواب مل رہا ہے زیادہ، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو الگ سے ملیں گے۔ اور جہاں تک درود شریف کی بات ہے تو درود میں جو ہے سب سے افضل درود وہ درود ابراہیمی ہے۔ اگر پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، تو درود ابراہیمی پڑھا کرے۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں قعدے میں تشہد کے بعد، اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو یہ درود پڑھا کریں، یہ سب سے بہترین درود ہے، کیونکہ یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے منتخب کیا ہے، نماز کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے، سب سے اہم عبادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو نماز کے اندر جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے باہر بھی جب ہم درود شریف پڑھا کریں تو درود ابراہیمی پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ اس میں وہ صیغے استعمال کیے گئے ہیں جو دیگر درودوں میں موجود نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کریں، اگر آپ کے پاس وقت ہے، اپنی زبان کو عادت بنا لے درود ابراہیمی کے پڑھنے پر، درود ابراہیمی پڑھا کر انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور درود شریف کی فضیلتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو یہ کچھ باتیں درود شریف اور استغفار کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، دوبارہ خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، اگر کوئی شخص درود شریف اور استغفار دونوں کو ملا کر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ دونوں کا وظیفہ آپ جدا جدا کریں، کیونکہ دونوں مستقل الگ الگ عبادت ہے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔